अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है हिना और आज हम लोग उर्दू के पेपर देखेंगे। तो ये देखिए, उर्दू के पेपर को सॉल्व करते टाइम हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि अगर हमने उर्दू को पेपर फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ किया है तो जो क्वेश्चन नंबर रहेगा 91, तो इससे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दुआ करे कोई, न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई, रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई, कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसी की हाजत रवा करे कोई। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन है, इब्ने मरियम कैसे कहते हैं। तो हम तमाम जानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इब्ने मरियम कहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन 4 ऑप्शन। ठीक है, अगर कोई किसी को बुरा कहे तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमने ऊपर पढ़ा है कि अगर कोई किसी को बुरा कहे तो हमें सुनना नहीं चाहिए। इसके बाद 93, शायर ख़ता करने वाले के साथ क्या करने के लिए कह रहा है। सज़ा देने को, मारने ना देने को, बख्श देने को या मार देने को। तो इसका आंसर है बख्श देने को। यहाँ पर लिखा है बख्श दो गर खता को रोकोई, तो बख्श देने को। गलत रास्ते पर चलने वालों के साथ क्या करना चाहिए। इसको रोकना चाहिए, इनके साथ बुरा सलूक करना चाहिए, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, इनका गलत काम में साथ देना चाहिए। तो इसको ऑब्वियसली इसको रोकना चाहिए। 95, शायर ने हाजतमंदों के लिए क्या करने को कहा है। इनका साथ न देने को, इनके साथ बुरा सलूक करने को, हाजत पूरी करने को, इनका मजाक उड़ाने को। तो शायर ने कहा है कि कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। हाजत रवा करना मतलब हाजत पूरी करना। तो हाजत पूरी करने को कहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है। हाजत के क्या माने हैं। हाजत के क्या माने हैं, तो हम सबको पता है कि हाजत के माने हैं ज़रूरत। ठीक है, दूसरा इस तरह से पैराग्राफ आएगा। मौलाना मोहम्मद अली बचपन ही से मोहब्बत नहीं, बहुत एक्चुअली मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा बड़ा करती हूँ मैं। मौलाना मोहम्मद अली बचपन ही से बहुत होशियार और पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ थे। रामपुर में इब्तदाई तालीम हासिल की। इसके बाद वो आला तालीम के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दाखिल हुए। यहाँ से उन्होंने बीए की डिग्री हासिल ली और अव्वल नंबर से कामयाब हुए। इसके बाद वो मज़ीद तालीम हासिल करने के घर से इंग्लिस्तान चले गए और वहाँ 4 साल तक रहे। इंग्लिस्तान से लौटने के बाद मौलाना मोहम्मद अली रियासत बड़ौदा में मुलाजिम हो गए, लेकिन वो मुल्क कौम की खिदमत करना चाहते थे, इसलिए मुलाजमत तर्क करके उन्होंने अंग्रेज़ी में कॉमरीड और उर्दू में हमदर्द नामे अखबारात निकाले। इस वक्त हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था। मौलाना मोहम्मद अली हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की कोशिश में हिस्सा लेने लगे। इस वक्त जनूबी अफ्रीका में गांधी जी भी अंग्रेज़ों के जुल्म सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे। गांधी जी अफ्रीका से हिंदुस्तान लौटे तो उन्होंने देखा कि मौलाना मोहम्मद अली और उनके बड़े भाई और मौलाना मोहम्मद शौकत अली भी अंग्रेज़ों की ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। मौलाना मोहम्मद अली और गांधी जी का मकसद एक था, इसलिए दोनों में दोस्ती हो गई। पहली जंग अजीम में तुर्कों को अंग्रेज़ों के हाथों शिकस्त हुई। किसको हुई? तुर्कों को। अंग्रेज़ तुर्की हुकूमत के खलीफा को सख्त तख़त से उतारना चाहते थे। तख़त से उतारना चाहते थे। दुनिया भर के मुसलमान तुर्की खलीफा को अपना खलीफा मानते थे और उनकी इज़्ज़त करते थे, इसलिए सब मुसलमान इस बात से नाराज़ थे। हिंदुस्तानी मुसलमान भी यही चाहते थे कि तुर्की के खलीफा को तख्त से उतारा जाए। मौलाना मोहम्मद अली ने इस मामले में अंग्रेज़ों की मुखालफत की और पूरे मुल्क में एक तहरीक चलाई जिसे खिलाफत तहरीक कहते हैं। गांधी जी ने भी इस तहरीक का साथ दिया और हिंदुस्तानियों से कहा कि वो अंग्रेज़ों का बाइकाट करें। ठीक है, तो आप सबने सुन लिया है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
محمد علی نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ رامپور، علی گڑھ، سہارنپور۔ تو یہاں پر ہے کہ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے یہ یہاں ہے، ابتدائی تعلیم رامپور میں حاصل کی، رامپور، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آ جائے گا رامپور۔ اس کے بعد وہ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے کون سے ملک گئے؟ جرمنی، انگلستان، پیرس، لندن۔ تو اس کا جواب یہاں ہے کہ مولانا انگلستان چلے گئے، ٹھیک ہے، انگلستان، تو یہاں پر آ جائے گا انگلستان۔ اس کے بعد ہے انگلستان سے لوٹنے کے بعد وہ کہاں ملازمت ہو گئے؟ تو انگلستان سے لوٹنے کے بعد یہاں پر ہے وہ کہ بڑودہ، بڑودہ میں تھے، ٹھیک ہے، بڑودہ۔ اس کے بعد 99 ہو گیا ہمارا 100۔ محمد علی نے ملازمت کی چھوڑ دی، بیمار ہونے کی وجہ سے، تجارت کرنے کی وجہ سے، والدہ کی بیماری کی وجہ سے، ملک و قوم کی خدمت کی وجہ سے، ملک و قوم کی خدمت۔ محمد علی نے کون سے دو اخبار نکالے؟ محمد علی نے قومرید اور ہمدرد۔ 102 جنوبی افریقہ میں کس نے انگریزوں کے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی؟ تو گاندھی جی نے اٹھائی۔ پہلی جنگ عظیم میں کس کو شکست حاصل ہوئی؟ ترکی کو۔ محمد علی نے کون سی تحریک چلائی؟ تو محمد علی نے یہاں پر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو محمد علی ہے انہوں نے خلافت تحریک چلائی، ٹھیک ہے، یہ اس کا آپشن نمبر 4۔ شکست کا مضاد کیا ہے؟ شکست مطلب ہارنا، اس کا فتح، ٹھیک ہے، فتح ہوگا، اور ناکامی جو ہے وہ اس کا کیا ہوگا؟ ہم سینونیمز، ٹھیک ہے، سینونیمز کیا ہوگا؟ ناکامی۔ 106 ترسیل کی لسانیاتی تھیوری میں زبان کا مقصد ضابطہ بندی کرنا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ زبان کے دوسروں کے طرز عمل پر قابو پانے کے لیے استعمال کرنا، زبان کو ترسیل کے لیے استعمال کرنا، یا اہل زبان کے تلفظ کی تقلید کرنا، اس زبان کو سیکھنے اور دریافت کرنے کے لیے استعمال کرنا۔ تو اس کا ایک آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ 107 کوشچن نمبر 107 کیا کہہ رہا ہے یہ؟ مختلف زبانیں بولنے والے طلباء پر مشتمل کلاس میں تدریس کے عمل کو ہم آہنگ رکھنے کے لیے مندرجہ ذیل کون سی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ ہدف زبان استعمال نہ کیے جانے پر کسی ایک سہولت سے محروم کرنا، مادری زبان اکثر و بیشتر استعمال کرنے کی اجازت دینا، ہدف زبان کا محتاط استعمال کرنا، سیکھنے اور ترسیل کو فروغ دینے کے لیے باضابطہ باہمی بات چیت اور سرگرمیاں۔ تو اس کا آنسر ہو جائے گا 4 کہ ہم زبان سیکھنے کے لیے بچے کو باضابطہ بات چیت اور سرگرمیاں فراہم کریں۔ 108 آموزش کا سفر آسان سے پیچیدہ کی طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو سیکھنے کا عمل ہے وہ پیچیدہ سے آسان سے پیچیدہ کی طرف ہوتا ہے۔ اگر کسی طالب علم نے کسی وجہ سے بنیادی باتیں نہیں سیکھی ہے تو اس کے لیے ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے؟ براہ راست لیکچر اور یا مختلف طریقوں کو استعمال کرنے والی تدریس، بصری اور مختلف طریقوں کا استعمال کرنے والی تدریس لیکچر نہیں، براہ راست لیکچر یا بصری انداز کی تدریس، حتی جب بصری تدریس لیکچر نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لیکچر ہے تو یہ لیکچر ہم چھوٹے بچوں کو نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ لیکچر والے جتنے بھی پوائنٹ ہیں، ٹھیک ہے،
यहाँ पर लेक्चर नहीं कहा गया है। तो बसरी और मुख्तलिफ तरीक़ों का इस्तेमाल करने वाली तदरीस, बहुत सारे टीचिंग एड्स इस्तेमाल किए जाएंगे, विजुअल एड्स, लेक्चर नहीं। तो ये गुड ऑप्शन है हमारे लिए। अब क्लासरूम में किसी मतन, ग्राफिक्स, एनिमेशन और आवाज़ में बाहमी रब्त पैदा करने के अमल से क्या मुराद है? मतन की वजाहती पेशकश, तो इसमें ग्राफिक्स यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। मल्टीमीडिया, तदरीस में मदद देने वाली वजाहती पेशकश, खुद तालीम से मुताल्लिक़ नहीं, इसमें मल्टीमीडिया आ जाएगा। मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स भी आ जाएगा, एनिमेशन भी आ जाएगा और आवाज़ के साथ आएगा, ठीक है। तो ये मल्टीमीडिया इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, क्लास में खेल सरगर्मियों के ज़रिए तलबा को ज़बान सिखाते हुए ये ख्याल रखना मुनासिब है कि ये सरगर्मी कौन सी सरगर्मी है? दरसी किताब देखने की ज़रूरत कम से कम कर दे, तलबा को मज़ीद अदबी मुताले पर राग़िब करे, टेक्नोलॉजी की मदद से होने वाली सरगर्मियों के मुकाबले कम लागत हो, अंदाज़ा कारी और हुसूल के अमल से मरबूत हो, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, बताइए, सोचिए, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? अंदाज़ा कारी और हुसूल के अमल से मरबूत हो, बच्चे को हम मरबूत करें, ठीक है। ये हो जाएगा उसका आंसर। क़वायद पढ़ाने का बुनियादी मकसद है, क्या है मकसद है क़वायद पढ़ाने का? तलफ़्फ़ुज़ को बेहतर और दुरुस्त करना है, आमोज़गारों की तरसीली सलाहियत में इजाफ़ा करना है, आमोज़गारों की इल्म को महफूज रखने की सलाहियत में बेहतरी लाना है, या आमोज़गारों की तफ़हीम की सलाहियत का अंदाज़ा करना है। तो क़वायद पढ़ाने का बुनियादी मकसद आमोज़गारों की तरसीली सलाहियत में इजाफ़ा करना है, ठीक है। 112, क़वायद सिखाने के मौजूदा तरीक़े में ज़ोर दिया जाता है, कौन से तरीक़े पर ज़ोर दिया जाता है? क़वायद इस वक्त सिखाने पर जब आमोज़गार L2 सीखना शुरू कर दे, क़वायद बजाते ख़ुद पढ़ाने पर, क़वायदी उसूलों की मश्क़ पर, मुख्तलिफ़ किस्म के जुमलों की साख़्त या ज़बानों की शक्ल पर, किस पर? तो 112 का जवाब देगा 4, कि बच्चे को जब हम क़वायद सिखाएंगे तो सबसे पहले जुमलों की साख़्त बताएंगे, उसे जुमले बताएंगे कि मैं कल गई थी, ठीक है, मैं कल करूँगी, इस तरह से, हम कल गए थे, हम कल गए थे, कल हमने ये किया था, कल हमने वो किया था, इस तरह से बताएंगे। और फिर हम बोलेंगे कि जुमले किस तरह से कौन से इसमें बयान किए गए, कि ये आज के हैं, ये कल के हैं, तो बच्चे कहें गुज़िश्ता कल के हैं, मतलब गुजरे हुए कल के हैं। तो इस तरह से पहले हमें जुमलों के साथ बताएंगे और फिर ज़बान की शक्ल पर जोड़ देंगे, ठीक है। 112 के बाद 113, दर्जा 4 में सानवी ज़बान पढ़ाने के लिए ज़बान से मुताल्लिक़ सवालों का इंतख़ाब करते हुए किस बात को मलहूज़ रखना चाहिए, किस बात पर ध्यान देना चाहिए? कौन सी क्लास है? क्लास 4 है, ठीक है, क्लास 4 है। तो कौन सी चीज़ पर ध्यान रखना? गैर वाज़ेह ज़बान का इस्तेमाल, सवालों को जवाब देने के लिए कितने लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, मुनासिबत या आराइशी ज़बान का इस्तेमाल। तो सोचिए और बताइए मुझे। तो इसका आंसर हो जाएगा मुनासिबत। आगे बढ़ते हैं हम। 14, ज़बान सीखने के ताल्लुक़ से
زبان سیکھنے کے تعلق سے لغوی نشو و نما یعنی کہ لیگزیکل ڈیولپمنٹ سے کیا مراد ہے؟ تو زبان سیکھنے کی ترکیب سے، قواعد سیکھنے کے ایک مرحلے سے، نحوی ساخت کی تفہیم سے، یا پھر سماجی، ذاتی وغیرہ نوعیت کے الفاظ سیکھنے سے۔ تو لغوی نشو و نما چونکہ نشو و نما ہے تو اس میں آ جائے گا سماجی، ذاتی وغیرہ نوعیت کے الفاظ سیکھنے سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے کیسے پرنٹ ہے اس کے بتانے۔ اسکیننگ کرتے ہوئے کوئی طالب علم کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اسکیننگ اوکے، اسکیننگ کرتے ہوئے ایک اسکیننگ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اسکیمنگ، ٹھیک ہے، اسکیننگ۔ تو ہم اسکین کرتے ہیں جب ڈاکومنٹس کو تو کیا کرتے ہیں، اس کے یہ تھوڑا سلو ہوتا ہے، سلو ریڈنگ ہوتی ہے، اس ریڈنگ سے تعلق ہے دونوں کا۔ اور جو اسکیننگ ہوتی ہے، مٹا دیتا ہوں میں، جو اسکیننگ ہوتی ہے وہ تھوڑی سلو ہوتی ہے اور اچھے سے ہوتی ہے، اور جو اسکیمنگ رہتی ہے وہ فاسٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے اسکیننگ کرنا سیکھ جاتا ہے بچہ تو تبھی اسکیمنگ وہ کر پاتا ہے، فاسٹ ریڈنگ، ٹھیک ہے۔ تو جو اسکیننگ کرتے ہوئے کوئی طالب علم کیا کر رہا ہوتا ہے، ضروری اور مناسب معلومات پڑھ کر تحریر میں لانا، معلومات کو ترتیب دینے کی غرض سے کسی تحریر کو سمجھنے کے لیے پڑھنا، کسی تحریر کا بنیادی موضوع، خیالات یا خلاصہ معلوم کرنے کے لیے اس پر تیزی سے نگاہ ڈالنا، کسی تحریر کی غیر ضروری تفصیلات کو نظر انداز کرتے اس میں پیش کردہ مخصوص موضوعات کی نشاندہی کرنے کے لیے اس پر گہری نگاہ ڈالنا۔ تو 115 پر کہ کسی تحریر کا بنیادی موضوع، ٹھیک ہے، کسی تحریر کا بنیادی موضوع، خیالات یا خلاصہ معلوم کرنے کے لیے اس پر تیزی سے نگاہ ڈالنا، تیزی سے لیکن اچھے سے، ٹھیک ہے، اچھے سے نگاہ ڈال کے پورا اسکین کر لینے کا، جو بھی ہے ڈاکیومنٹ جس طرح سے اسکین ہوتے ہیں اس طرح سے اسکین کر کے چھاپ لینے کا، تو وہ اسکیننگ ہوگا۔ یہاں پر آنسر سوری یہ غلط بتا دیا میں نے۔ معلومات کو ترتیب دینے کی غرض سے کسی تحریر کو سمجھنے کے لیے پڑھنا، ٹھیک ہے، دو ہے کہ معلومات کو ترتیب دینے کی غرض سے کسی تحریر کو سمجھنے کے لیے پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ سلو ہوگا، ترتیب دینے کی غرض سے کسی تحریر کو سمجھنے کے لیے پڑھنا، سمجھنے کے لیے جب پڑھنا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، اسکیننگ ہوتا ہے۔ اور اسکیمنگ جیسے نیوز پیپر وغیرہ ہوتے ہیں جس میں ہم مین ہیڈنگ پر نظر ڈالتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں تو وہ اسکیمنگ ہوگا، ٹھیک ہے۔ 115 کے بعد 116 مختلف موضوعات جن میں سے بعض نامانوس ہو پر بحث و مباحثے میں حصہ لینے اور مؤثر انداز سے اظہار خیال کرنے کا تعلق ہے۔ کس سے؟ کسی تحریر کو ایک مختلف نقطہ نظر سے دوبارہ لکھنے سے، زبانی ترسیل سے، پڑھنے سے، یا انٹرنیٹ کی سرفنگ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تحریر کرنا کہاں سے آ گیا، پڑھنا بھی نہیں ہوگا، انٹرنیٹ کی سرفنگ بھی نہیں ہوگا، زبانی ترسیل سے، ٹھیک ہے۔ بحث و مباحثے میں حصہ لیں گے تو ہم کس طرح سے لیں گے، زبانی ترسیل سے۔ آموزگاروں کی صلاحیت اور رویے کا اندازہ کرنے کے لیے مؤثر ترین طریقہ ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ جو آموزگار ہے، جو بچہ ہے، تو اس کی صلاحیت اور رویہ دونوں کا اندازہ کرنے کے لیے مؤثر طریقہ کون سا ہے؟ یونٹ ٹیسٹ۔ تو یونٹ ٹیسٹ میں صلاحیت اور رویہ دونوں کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا۔ خلاصہ جاتا یعنی کہ سمیٹیو ٹیسٹ، خلاصہ جاتا آزمائش جو کہ سال میں 1 یا 2 ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سمیٹیو اسسمنٹ 1 یا 2 ہوتا ہے جو کہ 6 ماہی امتحان اور سالانہ امتحان
جسے کہیں گے اسے خلاصہ ذاتی آزمائش کہیں گے، تو اس میں بھی بچے کا رویہ پتہ نہیں چلے گا۔ حکایتی ریکارڈ یہ بھی نہیں۔ پورٹ فولیو ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں اندراج کیا جاتا ہے بچے کی صلاحیت اور رویے دونوں کو، ٹھیک ہے۔ بچے کے بارے میں پوری انفارمیشن پورٹ فولیو میں لکھی جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 118 بولنے کو اکثر خلقی صلاحیت کہا جاتا ہے کیونکہ بولنے کو خلقی صلاحیت کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے بولنے کو خلقی صلاحیت، ٹھیک ہے۔ بولنا مطلب اسپیکنگ، ٹھیک ہے، اس کو خلقی صلاحیت کہا جاتا ہے۔ اور اسپیکنگ کے ساتھ ساتھ رائٹنگ کو بھی خلقی صلاحیت کہا جاتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ جو اسپیکنگ اور رائٹنگ رہتی ہے یہ خلقی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ زبانوں کے کلاس روم میں تدریسی امدادی وسائل کے بغیر سکھایا نہیں جا سکتا، صرف مادری زبان ہی مؤثر طور پر سکھائی جا سکتی ہے۔ صحت مند انسان عموماً قدرتی طور پر بولنے کی صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں۔ استاد عموماً طلباء سے توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ تو اب سوچئے اور بتائیے کہ اس کا آنسر کیا ہوگا۔ تو اس کا آنسر ہوگا 3 کہ صحت مند انسان عموماً قدرتی طور پر بولنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے۔ جو ایک انسان ہوتا ہے تو وہ بچے کو اسے سکھانا نہیں پڑتا ہے بلکہ وہ خود ہی سیکھ جاتا ہے، تو اس لیے خلقی صلاحیت کہا جاتا ہے۔ آپ اسکول کے بارے میں لوگوں کی اظہار خیال کے 5 مختصر اقتباسات ہونا چاہیے تھا، یا اقتباسات دیے ہیں تو اقتباسات سنیں گے۔ مندرجہ ذیل بیانات کو پڑھیے اور پھر اے اور بی تک کے ہر بیان کو 1 سے 5 تک کے مقرر کے اظہار خیال سے ملا کر دیکھیے۔ آپ کو یہ ریکارڈنگ 2 بار سنائی جائیں گی۔ یہ سرگرمی ہدف زبان کے کس سے تعلق رکھتی ہے؟ کیا کہا گیا ہے کہ بچے کو اسکول کے بارے میں اظہار خیال کے 5 مختصر اقتباسات سنائے جائیں گے اور پھر انہیں 2 بار سنایا جائے گا، اور اس کے بعد ان سے ریکارڈنگ سنا کر ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا سنا ہے، مطلب، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کون سی تعلق رکھتا ہے، کس سے تعلق رکھتا ہے، یہ کون سے سننے اور پڑھنے کے عمل، سننے کا اندازہ کرنے والی سرگرمی، بہت زیادہ پڑھنے کی مشق، سیکھنے کا عمل جو طلباء کی صلاحیتوں سے مخصوص ہو۔ تو کس سے ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس سے ہوگا؟ جلدی بتائیے، دیکھیے کوشچن پڑھیے۔ کون سی سرگرمی ہوگی اس میں؟ بچہ کیا کرے گا؟ ہم ریکارڈنگ کیا کر رہے ہیں؟ بچے کو سنا رہے ہیں، تو سنانے کا اندازہ کرنے والے کہ بچہ کتنے اچھے سے سن رہا ہے، کتنے اچھے سے وہ ذہن میں بٹھا رہا ہے سن کر، ٹھیک ہے۔ تو اس کی اب 120 ہے، استاد کو یہ معلوم کرنے میں مدد دینے کے لیے 125 ہے یہ بات، 119 120 ہاں یہ لات ہے۔ استاد کو یہ معلوم کرنے میں مدد دینے کے لیے درجہ سیکنڈ کے طلباء کی سطح کی تحریر کو اپنے طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ دیکھنا بھی ہے کہ وہ کیا ہوگا، کہ وہ چھپے ہوئے لفظوں کو دیکھ کر پہچان رہے ہیں اور انگلی وہیں رکھتے ہیں جہاں دقت پیش آتی ہے۔ باہمی ربط قائم کرنے کے لیے ضمائر اور حروف عطفیہ وضاحت کا استعمال کر رہے ہیں، تو یہ کہاں سے آ گیا اس میں؟ استاد کو معلوم کرنے میں مدد دینے سیکنڈ کے طلباء ہے، اپنے طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ طریقہ دیکھنا ہی ہے کہ وہ چھپے ہوئے لفظوں کو دیکھ کر پہچان رہے ہیں اور انگلی وہیں رکھتے ہیں جہاں انہیں دقت پیش آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے کر لیا ہے پیپر
30 نمبر کا پیپر لینگویج فرسٹ، اور اسی طرح سے میں دوسرا پیپر بھی آپ کے لیے لے کر آؤں گی۔ تھینک فار واچنگ دس ویڈیو۔ اور جو سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ اس سے ملتے جلتے ہی ہوں گے، اس لیے ہمیں پریکٹس کرنا چاہیے۔ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ سیٹیٹ کو کلیئر کرنا ہے اگر، تو پریویس ایئرس کے کوشچنس کی اچھی خاصی ہمیں پریکٹس کرنی چاہیے۔ تو تھینک فار واچنگ دس ویڈیو، میں آگے اور ویڈیو لے کر آؤں گی۔ اللہ حافظ۔